بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام عزیر ہوں۔ 11 جنوری 2026 اتوار کا دن کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے اور امریکہ کی جانب سے ایران کو کل رات کو ہی دھمکی یہ دی گئی تھی کہ ہم آپ کے اوپر ایک بڑا ملٹری آپریشن لانچ کرنے جا رہے ہیں، کسی بھی وقت ایران پر حملہ ہو سکتا ہے۔ واشنگٹن کے اندر اور ٹرمپ کی جو ایڈمنسٹریشن ہے ان کی جانب سے ہنگامی طور پر جنگی میٹنگز کو بھی طلب کیا گیا، اس کے اندر پلانز ترتیب دیے گئے ہیں اور پھر ادھر سے اسرائیل تل ابیب جو ہے وہاں پر بھی نیتن یاہو کی جانب سے ایمرجنسی میٹنگز کو کال کیا گیا رات کو۔ لیکن اب ایران کی جانب سے جو خطرناک قسم کی سٹرائک کی گئی ہے، جس کے بعد امریکی فوجی اڈے وہاں پر تباہ کن صورتحال دیکھنے کو مل رہی ہے۔ کیا ڈیٹیلز ہیں اس حوالے سے، کتنے فوجی مارے گئے ہیں، یہ مکمل تفصیلات بما حقائق اور بما ثبوت آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ نو انالیسس، صرف اور صرف خبریں میں نے آپ کو دینی ہے جو ویسٹ کا میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، جو ایران کا میڈیا رپورٹ کر رہا ہے اور امریکن میڈیا رپورٹ کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ ہم کسی اور میڈیا کی طرف آج شفٹ نہیں کریں گے تاکہ آپ کو جو ہے وہ پتہ چل سکے کہ اتھینٹسٹی کیا ہے اور یہ صورتحال کس جانب جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، اور یہ ڈائریکٹلی اس کا اثر پاکستان کے اوپر بھی ہے۔ تو جناب، پاکستان کی جانب سے بھی تھریٹ الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ ظاہر ہے پاکستان کے اوپر جو امپیکٹ ہے، ہمارا برادر اسلامی ملک اور بارڈرنگ کنٹری ہے، تو پاکستان کی جانب سے کیا اعلان سامنے آیا ہے جس نے اس وقت جو ہے وہ امریکہ کو بھی ان کی بھی آنکھیں کھول کر رکھ دی ہیں، اس پر بھی بات کرنا بہت ضروری ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سب سے درخواست ہوگی کہ آپ نے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹ سیکشن میں جناب آپ نے اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے، ایک کی بجائے 2-3 کامنٹ کریں، کیونکہ ہمارے اس چینل کو روزانہ کی بنیاد پر دشمن طاقتوں کی طرف سے رپورٹ کیا جاتا ہے، تو آپ نے اس اثر کو زائل کرنا ہے اور آپ نے کامنٹس کرنے ہیں، لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں جناب خبروں کی جانب کہ رات کو ہی خبریں آنا شروع ہوئیں کہ ہنگامی میٹنگز کو کال کیا گیا۔ رائٹرز نے اس کو رپورٹ کیا کہ اسرائیل جو ہے اس مکمل طور پر ہائی الرٹ پر جا چکا ہے، کیونکہ امریکہ کسی بھی وقت ایران پر سٹرائک کر سکتا ہے، یہ سورسز کی طرف سے کلیم کیا گیا، رائٹرز نے کہا۔ اور پھر قطر ایئر ویز، ایمریٹس، اس کے علاوہ ترکش ایئر لائنز، آسٹرین ایئر لائنز، پیگاسس اور فلائی دبئی نے تمام تر اپنی فلائٹ آپریشن کو تہران کے لیے کینسل کر دیا۔ پھر یہ بھی دیکھا گیا کہ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایک میٹنگ کال ہوتی ہے جس میں پاسبلٹی دیکھی گئی کہ ہم نے کہاں کہاں پر ملٹری بیسز کو ٹارگٹ کرنا ہے، ایران کے کون کون سی شخصیات کو ٹارگٹ کرنا ہے، ان کے کمپاؤنڈ کو کیسے ٹارگٹ کرنا ہے، تو اس پر بھی انڈر ڈسکشن جو ہے وہ چیزیں لائی گئی۔ اور پھر اس سب کے اندر امریکہ کی جانب سے مڈل ایسٹ کے اندر اپنے تمام تر ملٹری ایسٹس جو ہیں ان کو ڈپلوائے کر دیا گیا ہے، ان کے جو جنگی طیارے ہیں وہ ڈپلوائے کر دیے گئے ہیں۔ اور پھر جو صورتحال ہمیں یہ بھی دیکھنے کو ملی کہ ایک سٹیٹ آف ایمرجنسی اس وقت امریکن ملٹری بیسز کے اوپر جو ہے جو جتنی مڈل ایسٹ کے اندر ہیں وہاں پر سٹیٹ آف ایمرجنسی جو ہے اس کو ڈکلیئر کر دیا گیا ہے۔ اور اس ایمرجنسی کا مطلب کیا ہے؟ F-35 جنگی طیارے تعینات ہیں، اس کے علاوہ B-2 بمبر سیارے تعینات ہیں، C-17 گلوب ماسٹرز جو ایک براہ اعظم سے دوسرے براہ اعظم چند گھنٹوں کے اندر ہی تمام ملٹری ایسٹس جو ہیں وہ شفٹ کر سکتا ہے، وہ طیارے جو ہیں وہ مڈل ایسٹ کے اندر تعینات کر دیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ میزائلز، ڈرونز، ساری ٹیکنالوجی جو ہے جب امریکہ مڈل ایسٹ کے اندر تعینات کر چکا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ امریکہ ایک بڑا آپریشن کرنے جا رہا ہے، اور امریکہ کی طرف سے اعلان بھی کیا گیا کہ اب وہ ایک بڑا حملہ جو ہے وہ ایران کے اوپر کرنے جا رہے ہیں۔ تو اب یہ جو بڑی بریکنگ نیوز آ رہی ہے امریکی فوجی اڈے کو لے کر کہ ایران نے ایک بڑی تباہ کن قسم کی جو ہے وہ سٹرائک کر دی ہے، جس کے بعد صورتحال مکمل طور پر تبدیل ہو گئی ہے۔ سب سے پہلے خبر سنیں کہ کل رات کو یہ خبریں چل رہی تھی کہ ایران کے اندر جو پروٹیسٹ ہے اس کے اندر کمی نظر آئی ہے۔ پچھلے 48 گھنٹوں کی نسبت ایران کے اندر پروٹیسٹ جو ہیں وہ بتدریج کم ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، کیونکہ ایران کی طرف سے گرفتاریاں شروع کر دی گئی ہیں۔ لیکن اب میں آپ کو جو بتانا چاہتا ہوں کہ جو پروٹیسٹ ہیں وہ اب دوبارہ شروع ہوئے ہیں، کس کے حق میں؟ بلکہ پرو گورنمنٹ پروٹیسٹ ایران کے اندر شروع ہو گئے ہیں، حکومت کے حق میں جو ہے وہ اس وقت پورے ایران کے اندر پروٹیسٹ شروع ہوئے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے جو پروٹیسٹ ہو رہے تھے وہ موجودہ حکومت کے خلاف ہو رہے تھے، وہ کوئی نکات کے حوالے سے نہیں تھے، وہ کوئی اس حکومت کو گرانے کے حوالے نہیں تھے، بلکہ اکانومی کے خلاف تھے، کیونکہ اکانومی وہاں پر بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے۔ اکانومی کیا ایران نے خراب کیا؟ بالکل نہیں، کیونکہ امریکہ اس کے پیچھے، امریکہ نے ایران کے اوپر پابندیاں لگا دی ہیں، آپ ان کے ملک کا تیل نہیں خرید سکتے، آپ ان کے ملک کی پروڈکٹس نہیں خرید سکتے، امپورٹ ایکسپورٹ بند ہے،
جب ایران کے اندر ڈالر نہیں آئے گا تو ان کی کرنسی جو ہے وہ لیرو ریر ہو جائے گی. تو یہی امریکہ کی طرف سے کیا گیا کہ وہاں کی اکانومی پہلے تباہ کی جائے, پھر وہاں پر ٹیک اوور کیا جائے اور رجیم چینج آپریشن کر کے ان کی عوام کو ایک ایسا پرو امریکن گورنمنٹ, ایک ایسا پرو امریکن سیٹ اپ دیا جائے جو امریکہ کے ہاتھ سے کنٹرول ہو رہا ہو یا جو ڈیپ اسٹیٹ ان کی کنٹرول کرتی ہوں. یہ بیسیکلی ان کا پلان ہے. لیکن اب ایران کی طرف سے جو کھلم کھلا کہہ دیا گیا کہ ہم آپ کا بھرپور قسم کا مقابلہ کریں گے اور ہم آپ کے سامنے جھکیں گے نہیں, اور ایران یہ بھی کہہ چکا کہ اگلے 24 گھنٹوں کے اندر ہم بڑا ایٹمی حملہ بھی کر سکتے ہیں جو آپ کی نیندیں حرام کر کے رکھتے گا. تو اب ایران کے اندر صورتحال ہے کہ پرو گورنمنٹ پروٹیسٹ شروع ہو گئے, وہاں کی حکومت کے حق میں لوگ سڑکوں پر نکل آئے. تو یہ ایک بڑا میجر چینج اور میجر شفٹ جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملا ہے. تو وہی امریکی فوجیوں کے حوالے سے جو خبر آپ کو دینا چاہتا ہوں, ایران نے امریکہ کو بڑا واضح پیغام دے دیا. جو کل رات کو امریکہ نے کہا نا کہ ہماری ملٹری بیسز مکمل طور پر ہائی الرٹ ہے, ایمرجنسی ہم نے ڈکلیئر کر دی ہے, ہم ایران پر حملہ کرنے جا رہے ہیں, ٹرمپ کی طرف سے اعلان کیا گیا. تو اب ایران نے کہا ہے کہ اگر کچھ بھی ہوتا ہے, if anything happens, its military and air force will strike Israeli and US bases in the region. انہوں نے کہا کہ اگر کچھ ہوا, کوئی بڑا حملہ کیا گیا تو ہماری فوج اور ہماری جو ایئر فورس ہے وہ اسرائیل اور امریکن بیسز کے اوپر, جو خطے کے اندر جتنی بھی بیسز ہیں, چاہے وہ جناب دبئی میں اور کہیں پر بھی ہوں, چاہے وہ قطر کے اندر ہوں, الودیع ایئر بیس ہو جو امریکہ کی سب سے بڑی جو ہے وہ ایئر بیس ہے, تو ہزاروں فوجی آپ کے مارے جائیں گے. ہم آپ کی ملٹری بیسز پر اٹیک کریں گے, اسرائیل کی ملٹری بیسز پر اٹیک کریں گے, امریکن بیسز کے اوپر اٹیک کریں گے. یہ ایران کی جانب سے کیٹاگوریکلی بتا دیا گیا ہے کہ ہم اب حملہ کرنے جا رہے ہیں اگر آپ نے ہمارے اوپر کچھ کیا. تو اب صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ ایران جو ہے وہ بو ڈاؤن نہیں ہو رہا, ایران جو ہے وہ ان کی ہر طرح سے مقابلہ کرنے کو تیار ہے. تو اب خبر آ رہی ہے کہ 2 US ایئر فورس KC-135R اسٹریٹ ٹو ٹینکر ایئر کرافٹ ڈپارٹڈ ارلیئرلی from Al Udeid Air Base in Qatar and were observed flying over Iraqi air base. جناب جو ایک 2 US ایئر فورس کے ایئر کرافٹ ہیں جو روانہ ہوئے ہیں الودیع ایئر بیس قطر سے, اور وہ اس وقت عراقی ایئر بیس جو ہے اس کے اوپر فلائی کرتے ہوئے دیکھے گئے ہیں. جو ریڈار سسٹم سے جب اس کو ڈیٹیکٹ کیا گیا تو واقعتاً اس خبر کی درستی ثابت ہوئی کہ 2 US ایئر فورس کے طیارے وہ الودیع ایئر بیس سے انہوں نے پرواز بھری ہے اور وہ عراق کی ایئر بیس جو ہے وہاں پر فلائی کر رہے ہیں. تو یہ سیویلنس ایئر کرافٹ ہو سکتے ہیں جو کسی بھی وقت ایران پر اسٹرائک کرنے کے لیے تیار ہوں گے, کیونکہ الودیع ایئر بیس سے ہی پہلے بھی یہاں سے اٹیک ہوا تھا, امریکہ نے یہیں سے ہی اسٹرائک کی تھی ایران کے اوپر. تو اب بھی امریکہ اسی ایئر بیس کا استعمال کرتے ہوئے ایران کے اوپر اسٹرائک کرے گا, اور اگر اس ایئر بیس کو استعمال کیا گیا تو ایران یہ کہتا ہے کہ ہم اسی ایئر بیس کے اوپر جو ہے وہ ہم بھی جوابی حملہ کریں گے اور ہم ان کے جتنے بھی ملٹری ایسٹس ہیں ان کے اوپر بھرپور قسم کی بمباری کریں گے. اب صورتحال کا آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ جو ایران کا میڈیا تسلیم رپورٹس یہ بتاتا ہے کہ 109 ایرانین سیکورٹی پرسنل ہیو بین کلڈ ان پروٹیسٹ. 109 کے قریب جو سیکورٹی اہلکار ہیں ایران کے وہ پروٹیسٹ کے دوران مارے گئے جو اپنی ڈیوٹیز جو ہے سر انجام دے رہے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پرتشدد مظاہرے ایران کے اندر ہو رہے تھے جنہوں نے سیکورٹی پرسنل کے اوپر حملے کیے اور 109 سیکورٹی پرسنل جو ہے وہاں پر مارے گئے. تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ صورتحال ہے کہ 109 فوجی, تو اب ظاہر ہے صورتحال تو آؤٹ آف کنٹرول ہے ایران کے اندر. تو ایران نے یہ واضح کر دیا کہ ہم ان کو سزائے موت دیں گے اور ہم ہر طرح سے ان کا مقابلہ کریں گے. تو اب ان کی جانب سے جتنے بھی جو ایجنٹس ہیں ان کو بھی گرفتار کیا جا رہا ہے, جو رجیم چینج آپریشن میں غیر ملکی طاقتوں کی جو ہے وہ ان کو سپورٹ کر رہے تھے, ان کو انفارمیشن پہنچا رہے تھے. تو اس کے حوالے سے بھی ایران کی طرف سے ایک میگا آپریشن جو ہے اس کو لانچ کر دیا گیا ہے. تو یہ اب تک کی تفصیلات ہیں امریکہ اور ایران کی جنگ کو لے کر جو روزانہ کی بنیاد پر ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی, اپنا خیال رکھیے گا اور اس چینل کا آپ نے لازمی خیال رکھنا ہے. لانے کے بعد پاکستان زندہ باد.